نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، بات چل رہی تھی جنات کی پیدائش کے اوپر، جو ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی کچھ تذکرہ کیا، تو کچھ تذکرہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمان دنیا اور زمین کا بادشاہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے رفیع عالم میں یہ بات طے فرما کر رکھی تھی کہ وہ زمین کے اندر اپنا خلیفہ پیدا کریں گے، اور ابلیس کو اس بات کا پتہ چل گیا، اور اس نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ یہ خلیفہ ملائکہ میں سے نہیں ہوگا بلکہ انسانوں میں سے ہوگا۔ اور جب اس چیز کا تذکرہ اللہ نے فرشتوں کے درمیان کیا تو ابلیس نے جا کر ان کو بتایا کہ اس خلیفہ کے لیے ملائکہ کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اس کو سجدہ کریں، میں تو ایسا ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ اور ابلیس نے ملائکہ کو یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا خلیفہ پیدا کریں گے جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر تذکرہ کیا کہ میں ایک ایسا خلیفہ پیدا کروں گا زمین کے اندر انسانوں میں سے جو میری عبادت کرے گا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ابلیس کی بتائی ہوئی بات فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمائی کہ آپ ایسے خلیفہ کو زمین پر پیدا کریں گے جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ فرشتوں نے یہ اسی لیے کہا کیونکہ فرشتے یہ چاہتے تھے کہ وہ خود زمین کے اوپر رہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر راضی تھے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمیں زمین سے نہیں ہٹایا جائے۔ اور دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ عالم الغیب نہیں ہیں، غائب کا علم رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ابن آدم کے اعمال کو جنات کے اعمال پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح جنات نے زمین کے اوپر فساد پھیلایا، زمین کے اوپر خون ریزی کی، اسی طرح انسان بھی ایسا کریں گے کہ جس طرح جنات کا ایک بڑا تھا جس کا نام یوسف تھا، جو ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا کہ جنات نے اپنے بڑے کو بھی قتل کر دیا تھا، تو یہ انسان بھی ایسے خون ریزی اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف اپنے رسول مبعوث کیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی، اور ان کو شرک سے ہٹانے کی تعلیم دی، اور ان کو خون ریزی اور فساد پھیلانے سے ہٹانے کے لیے ان کو تعلیم دی۔ لیکن جنات نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، زمین کے اندر فساد پھیلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاں اس چیز کا تذکرہ کیا کہ میں ایک خلیفہ پیدا کروں گا اپنی زمین کے اندر، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے کہ جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گی، زمین کے اندر خون ریزی کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قیاس کو، جو انہوں نے ابن آدم کے اعمال کو جنات پر قیاس کرتے ہوئے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرماتے ہوئے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں آپ اس کو نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے دل میں یہ ندامت ہوئی، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور استغفار کرنے لگے، عرش کے چاروں طرف گھومتے ہوئے استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے، ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تذکرہ کیا کہ میں زمین کے اندر ایسا خلیفہ پیدا کروں گا جو انسانوں میں سے ہوگا، تو انہوں نے یہی قیاس کیا کہ وہ زمین کے اندر خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا ہرگز نہیں، جو علم مجھے ہے، جو میں جانتا ہوں، وہ آپ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ
مکرم و معظم اور کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے، اور جو ہمیں اللہ نے علم دیا اس سے بڑھ کر اور کسی کے پاس علم بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی اور کو علم دیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ آپ ان کو سجدہ کرو، تب ملائکہ کا یہ گمان بھی ٹوٹ گیا کہ آپ ہی زیادہ مکرم و معظم ہیں۔ ان کا یہ گمان بھی ٹوٹ گیا۔ باقی رہا ان کا یہ گمان کہ ہم علم کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے اسماء پیش کیے بعض چیزوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو شمار کرو، لیکن فرشتوں نے شمار کرنے سے عاجز آ گئے۔ فرشتے ان چیزوں کو شمار نہیں کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بالترتیب سب کے سب سنا دیے، تو ان کا یہ گمان بھی ٹوٹ گیا کہ ہم بھی علم کے اعتبار سے زیادہ ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی جنات کی پیدائش کے اوپر کچھ باتیں۔ مزید ایسی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ والسلام۔